بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریف خاندانی نہیں بلکہ ان کے سپورٹرز کے لیے، ان کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے، رہنماؤں کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، معاشی حالت لوگوں کی بہت بری ہے، تو دوسری طرف ان کے اقدامات سے لوگ اور زیادہ متنفر ہو رہے ہیں کہ جس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کوئی کام بھی خود شروع کرتے ہیں، چاہے وہ اسموک گنز کا ہو، دیگر کچھ بھی پروجیکٹ یہ شروع کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل فارغ ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی تحریک انصاف کے کام تھے انہیں پر اپنی تختیاں لگائی گئی ہیں۔ اب لوٹوں کو جس طرح سے نوازا گیا ہے اس میں بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ راجہ ریاض المعروف اب پشانتے بھی نہیں، تو ان کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب رجیم چینج ہوا تو انہوں نے بھی اپنی پوری صلاحیتیں دکھائی تھیں، اس کے بعد الیکشن میں تو لوگوں کے سامنے آ نہیں سکے، پتہ تھا برا حال ہو جانا ہے۔ اب جب فارم 47 کی پریکٹس ہو چکی ہے، ہر چیز کنٹرول میں ہے، ہر ادارہ کنٹرول میں ہے، تو ان کو اب یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب کون سا لوگوں کے ووٹوں سے کسی نے آنا ہے، اب تو کہانی اور ہے، تو اب بیٹے کے لیے ٹکٹ لے لیا۔ اور نون لیگ کے پرانے لوگ وہ رہ گئے، پڑھے لکھے لوگ رہ گئے، لیکن یہاں لوٹوں کو اب عزت دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو ڈیلز کی ہوئی تھیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو راجہ ریاض کے بیٹے کو ٹکٹ تو دی، اب دکھانا بھی تو ہے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فارم 47 ہے، اپنا الیکشن کمیشن ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم کوئی کمپین کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں جاتے ہیں، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اس کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو اب ہوا کیا کہ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال فیصل آباد میں NA 104 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوران الیکشن دکاندار سے ووٹ کی درخواست کی، جس پر دکاندار نے کہا آپ کے والد نے تو مجھ پر جھوٹا پرچہ دیا ہوا ہے۔ جھوٹے پرچے جب کرائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ Noon League will have to face this situation for many decades to come. Their politics is over. They have committed a political suicide by using police for political gains. دہائیوں تک اب نون لیگ کو اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دہائیوں تک، کیونکہ انہوں نے سیاسی خودکشی کر لی ہے پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ جس طرح پولیس کا استعمال ہوا ہے، لوگوں پر جھوٹے پرچے اٹھاؤ، غائب کرو، پرچوں پر پرچے دو، ہزاروں گرفتار کر لیے، گھروں میں گھسے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں بچوں کو ہراساں کیا، عورتوں پر اس طرح مقدمات کیے، کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کی فیملی کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پولیٹکس کو اتنا گندا کر دیا کہ تاریخ میں نہیں تھی۔ اب مریم صاحبہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے تو دیکھیں کہیں بھی کچھ غلط ہوا ہو تو میں کہتی ہوں نہیں زیرو ٹالرنس۔ آج تک کیا ہے، سب کے ساتھ ہی غلط ہوا ہے، تو کس کو روکا ہے آپ نے؟ اور اس پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا کر اور دیگر علماء کو بلا کر کیا بات کی ہے، جس پر مریم صاحب نے کہا جی میری علیحدہ بھی مفتی منیب صاحب سے بات ہوئی ہے اور دل کھول کر باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بالکل منیب صاحب خاموش تھے اور لگ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ علماء کو درس دے رہی ہیں، علماء کو لیکچر دے رہی ہیں کہ دین کیا ہوتا ہے اور ہماری کتنی دینی خدمات ہیں، کتنا نیک گھرانہ ہے ہمارا، کتنی ہم نے نیکیاں کی ہوئی ہیں، اور جتنا ہمیں پتہ ہے دین کا آپ کو شاید اتنا نہیں پتہ، تو میں آپ کو بتاؤں۔ تو وہ سارا دین کا لیکچر دے رہی تھیں کہ دین میں کیا ٹھیک ہے، کیا بات کو غلط کہا گیا ہے، کس طرح چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے، اور ہم کتنے دیندار ہیں۔ پھر اللہ نے مجھے یہ کرسی دی ہے، انہوں نے سیدھا یہ بات کہہ دی۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو وہ توبہ نعوذ باللہ کیا یہ کہے گا کہ جی اللہ نے یہ مجھے توفیق دی اور میں نے یہ غلط کام کر دیا۔ کسی کا حق مارا ہے اگر کسی نے، وہ کہے گا جی مجھے تو اللہ نے یہ کرسی دیا۔ کوئی سفارش سے آتا ہے تو وہ کہے گا جی اللہ نے مجھے کرسی دی ہے۔ کوئی رشوت دے کے آئے گا تو کیا کہے گا، اللہ نے مجھے دی ہے۔ کیونکہ مخالفین یہ ان کے کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 سے آپ آئے ہیں، آپ تو اس ذریعے سے آئی ہیں، اتنی سیٹیں نہیں تھی، کیا کچھ کیا گیا ہے، لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھین کر آئے ہیں، اور دوسری پارٹی کا نہ نام و نشان، نہ انتخابی نشان، کچھ نہیں کرنے دیا۔ تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں فاطمہ بھٹو صاحبہ جو کزن ہیں بلاول کی، یعنی مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی ہیں، انہوں نے لکھا کہ اب اسرائیل میں جس طرح تعریفیں ہو رہی ہیں موجودہ حکومت کی، اور اسرائیلی اخبار لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کمال کر دیا ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم کیا کر چکے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خدشات یہ بھی ہیں کہ مریم صاحبہ کا اس طرح بلا کر اور 25 ہزار اماموں کو اب وظیفہ دینا 65 ہزار مساجد میں، یہ اس لیے بھی ہے کہ آنے والے وقت میں جو کام کرنے لگے ہیں اس پر کوئی امام بولے نہ، کیونکہ مساجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ایک مذہبی وابستگی، دینی وابستگی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی جو ہم کر چکے ہیں، کیا ایسا کر دیا ہے بلنڈر کہ جس پر اب یہ کوشش ہے کہ جی کوئی ری ایکشن نہ آئے۔ اور ثانیہ مرید کے حوالے سے بھی اب یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ان کو کیا اعلان کرنا پڑ جائے، اس سے پہلے ہی
یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء ہمارے ساتھ ہوں، 25-25 ہزار امام مسجد کو دیں گے، ساتھ علماء کو بٹھائیں گے، مفتی منیف صاحب کے ساری چیز حوالے کریں گے، تو مفتی صاحب سرکار کے ساتھ چل پڑیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ تو ابھی دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ سہیل آفریدی از ناٹ کمنگ سلو، وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اب وہ جس طرح کولیٹرل ڈیمیج کی انہوں نے بات کی ہے کہ لوگ بھی مر رہے ہیں، اس پر اب بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جی اس پر قانون سازی کریں گے، یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں آج پھر جاؤں گا عمران خان سے ملنے کے لیے، میرا نام ہے لسٹ میں جنہوں نے ملاقات کرنی ہے، وہ ہر دفعہ پہنچ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی میں خوشخبری لے کر عمران خان کے پاس جاؤں گا، اور جو ان کا نامزد امیدوار ہے سینٹ الیکشن کے لیے خرم ذیشان، وہ بھاری اکثریت سے جیتے گا، ہمارا ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹا۔ بڑی کوششیں انہوں نے کی، نہ میرے ووٹ پر جب میں وزیر اعلیٰ بنا، اور نہ اب سینٹ الیکشن میں کوئی بندہ ٹوٹا ہے، نہ ہی ٹوٹے گا۔ ترکیہ میں ایک بڑی خبر آئی، ہر طرف یہ خبر چل گئی تھی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، حتیٰ کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن جو وفد تھا مذاکرات میں وہ بھی نکل آیا اور جا رہا تھا، جی اب ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے، اس کی تیاریاں تھیں۔ آخری وقت پر ترکیہ کی درخواست پر، ان کی حکومت کی درخواست پر، طیب اردوان نے جو لوگ، یعنی ان کی حکومت نے جو لوگ مینشن کیے ہیں اس میں، جو سہولت کاری کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں، مذاکرات میں، ان کی درخواست پر پھر پاکستانی وفد دوبارہ رکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان نے یہ کہا کہ جی ایک موقع اور دے دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتا ہے، اور مذاکرات سے حل نکل آئے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی، مگر حالات ایسے ہیں اور ہٹ درمی اتنی ہے افغان طالبان کی کہ لگتا مشکل ہی ہے۔ ایک عجیب واقعہ ہوا جی، رانا سعید صاحبہ وائلڈ لائف بورڈ سے ہٹانے پر قاضی فائز عیسیٰ نے مصدق ملک کو کہا وزارت آپ چلاتے رہے ہیں یا کوئی اور، جس پر مصدق ملک نے سابق چیف جسٹس کو سنا دی۔ واقعہ اسپین کی ایمبیسی میں پیش آیا، صحافی ثاقب بشیر بتا رہے ہیں۔ یہ رانا سعید وہی ہیں جنہوں نے ماحولیات کے نام پر کیا تھا جی منال بند کر دیں، سارا اسلام آباد کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی دوست ہیں، تو اپنی اہلیہ کی دوست کا کیس خود اپنے پاس لگوا لیا، اور وہاں پر یہ کر دیا جی میں ماحولیات کے لیے بڑا ہوں، فلاں ہوں۔ یہ کس طرح سے سن سکتے ہیں؟ اور پھر مصدق ملک نے جن کی بے عزتی کی ہے کہ جی کون وزارت چلا رہا ہے، آپ چلا رہے ہیں یا کوئی اور چلا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ شاید مصدق ملک نے آگے سے کہا کہ جی وہی چلا رہے ہیں جو آپ کو چلاتے رہیں۔ تو وہاں بڑی ان کی بحث ہوئی ہے۔ یہ عزت ہے اب قاضی فائز عیسیٰ کی، یہ حال رہ گیا ہے، تو کہیں جا نہیں سکتے، ہر جگہ بے عزت ہوتے ہیں اب۔ تو یہ عبرت کا نشان لوگ بن رہے ہیں۔ سوچئے جو آج طاقتور بنے بیٹھے ہیں، سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، کل ان کی باری بھی آ سکتی ہے۔ سب نے ہمیشہ نہیں رہنا کرسی پر، کبھی نہ کبھی کوئی ریٹائر ہوتا ہے، تو سوچئے کیا حالات ہوں گے۔ آپ نے NCCIA کے حالات نہیں دیکھ لیے، وہاں پر ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ وہ سلوک کر دیا ہے، وہ ان کے ساتھ کر دیا ہے کہ اب ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ ڈان پر یہ بحث ہو رہی، ڈان نیوز کا میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ عارفہ نور صاحبہ کے پروگرام میں سینئر صحافی بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ اتنے زوم میں، تکبر میں آ گئے تھے کہ چونکہ ہم نے اتنی خدمات پیش کی ہیں تحریک انصاف کے خلاف، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا ہے، عورتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اکاؤنٹس بند، فلاں یہ وہ صحافیوں کے ساتھ، کہ ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں جائے گا، اور اس چکر میں پھر وہ پیسے بنانے لگ گئے۔ اور ڈکی بھائی کا تو ایک کیس سامنے آیا، پتہ نہیں اور کہاں کیا ہو چکا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ سعید بلوچ سابق وائس پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے، لکھتے ہیں مریم نواز کی علماء کے ساتھ بیٹھک کا لب لباب یہ ہے پنجاب حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کچھ اتنا خطرناک کر چکی ہے جس پر لب کشائی کرتے ہوئے حکومت خوف کا شکار ہے۔ تو سوچیں کہ کیا بنے گا۔ اچھا ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر دوں کہ بدخشاں میں طالبان میں لڑائی ہو گئی ہے، ملا ہیبت اللہ کا منحرف کمانڈر کو پکڑ کر قندھار لانے کا حکم۔ تو افغان طالبان میں لڑائیاں چل رہی ہیں، ان کے خلاف بھی فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہ ایک الگ سلسلہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد عدالت سے کل ایک گرفتاری ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں آج جناب باقاعدہ جج صاحب سے تو بڑی تلخ کلامی ہو گئی۔ ہادی علی چٹھا صاحب جو انسانی حقوق پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں، وکیل ہیں، ایمان مزاری صاحبہ، دونوں میاں بیوی انسانی حقوق کی بہت بات کرتے ہیں، تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کوئی ٹویٹس وغیرہ کی تھی، اس پر مقدمہ تھا، ہادی چٹھا عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب آج یہ ہوا کہ جج افضل مجوکا نے اپنا آرڈر واپس لیا، تو کہا جی آپ ضمانتی مسلسل جمع کرا دیں، تو ہادی علی چٹھا نے کہا جی میں نہیں کراتا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، تو آپ نے آرڈر ہی غلط کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ہادی علی چٹھا کا انہوں نے جو گرفتاری کا آرڈر تھا وہ ختم کر دیا۔ تو یہ آج ہوا ہے، اور یہ تلخ کلامی ہوئی کہ میں مچل کے نہیں بھروں گا، آپ نے سال جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں،
آپ نے کل غیر قانونی کام کیا ہے، آپ جج بننے کے اہل ہی نہیں ہیں، ہادی علی چٹھا انہیں وہاں پر صاف صاف سنائی ہیں. تو یہ جناب حالت ہے. باقی نادرا اور پاسپورٹ امیگریشن حکام نے علیمہ خان، عمران خان کی بہن کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع بھی کروا دی ہے. لیں جی، کارروائیاں اس طرف بھی جاری ہیں. یہ حالات بنے ہوئے ہیں، یہ صورتحال ہے اس وقت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.